دینی ماحول میں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ جہاں دینی ماحول آ جاتا وہاں انسان کی ویلیو اس کی ذات سے یا اس کی دولت سے یا اس کی خوبصورتی سے نہیں ہوتی۔ دینی ماحول میں انسان کی عزت اس کے اخلاق سے، اس کے تقوی سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا، جتنا ہو سکے جو دبا ہوا ہے اسے اور دباؤ، کبھی اسے سر اٹھانے کی کوئی موقع نہیں دینا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنے باپ عتبہ سے کہا، عتبہ آیا، حضرت ابو حذیفہ کو دیکھا عتبہ کہ ابو حذیفہ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر مل جل کر کھا رہے ہیں۔ آیا عتبہ، دیکھ کر غصے میں آ گیا، آ کر بولا کیا بے وقوفی ہے، نیچے رہنے والا سالم کیسے تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے؟ تو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہے لیکن نیچے انسان ہے، اور جب تک وہ نیچے رہے گا ہمارا اوپر رہنا باقی رہے گا۔ تو ابو حذیفہ نے کہا ابا مرنے کے بعد تو سب کو خبر میں ہی جانا ہے۔ اس کا کیا جواب دیا ہوگا عتبہ؟ درود پڑھیں اللہم صل۔ وعلی علی سید۔ یہ جواب ہم دیے تو ہم لوگ خاموش آتے نا، بس سب کو ایک ہی خبر میں جانا ہے، ہو برابر بھائی۔ عتبہ کیا جواب دیا ہوگا؟ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا دونوں کو ایک ہی خبر میں جانا ہے۔ عتبہ کہتا ہے خبر میں جانے کے بعد کسے پرواہ ہے، جب تک خبر میں نہیں گئے تب تک شان سے جینا ہے۔ اب یہ سوچ اگر رہی تو زندگی بھر کوئی اوپر آ نہیں سکتا، کسی کو ہائر ایجوکیشن مل ہی نہیں سکتا۔ جو کام اتنے دنوں سے ریزرویشن دے کر وہ دلت کو اوپر لانے کی کوشش کر کر ابھی تک آگے نہیں آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی کوشش، اس سے پہلے ہی ہو گیا، لیکن 20 سال کی کوشش میں ہزاروں عربوں کے سامنے جو 20 سال کے پہلے جو نیچا ہے اسے نیچے ہی جان سے مار دینا ہے، اٹھنے کا موقع نہیں دینا، ایسے عربوں کے ہزاروں عربوں کے سامنے جس کو نیچا سمجھا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے اوپر کھڑا کر اذان دے کر میسج دے دیا کہ جب دینی ماحول آتا ہے سب کو ایکول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی دب نہیں سکتا۔ یاد رکھیں اسلام میں کوئی ذات چھوٹی نہیں، کوئی ذات بڑی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا سید کو مسلمان عزت کرتے ہیں، لیکن مسلمان سید کی عزت کرنے کی وجہ سے کسی غیر سریت کا حق نہیں چھینتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہی نہیں بنتے۔ سید موجود ہے حسن، سید کے ابا موجود ہیں حضرت علی، تو سید کی عزت کرتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے سید کی وجہ سے کسی ہونہار، کسی قابل آدمی کا حق نہیں چھینا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں بنتے، اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر خلیفہ نہیں بنتے۔ دونوں کے خاندان جاہلیت میں چھوٹے خاندان مانے جاتے تھے۔ نہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بنو عبدی مناف سے ہیں، نہ بنو عبدی شمس سے ہیں، نہ بنو ہاشم سے ہیں، نہ بنو جموع سے ہیں، نہ جمعہ سے ہیں، نہیں، دونوں کے چھوٹے خاندان، وہ بنو تمیم سے ہیں، وہ بنو عدی سے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی قریش کا سردار نہیں بن سکتا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنا پیارے انداز سے سمجھایا کہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بزرگی والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو سب سے زیادہ ڈرنے والا انسانوں میں کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان کو جو خلافت ملی، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی قابلیت کے بنیاد پر ملی۔ ذات پات کا سمجھ میں آ گیا؟ اب ہمیں سید بولتے ہی اسلام میں ذات پات نہیں، وہ معنی میں بولے ہمیں عزت کے معنی میں بولے۔ ہم سید کی عزت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ہم ہر مومن کی محبت کے ہر امتی سے محبت کریں گے حضور کی محبت میں۔ تو سید کی عزت کرتے ہیں، سوا سید ہونے کی وجہ سے نہ کوئی سید کسی کو دبا سکتا ہے، نہ کوئی سید کو دبانے کا رائٹس اسلام نے دیا ہے، نہ ایسا ہوا کبھی۔ بڑے سے بڑے سیدوں نے کام نہیں کیا۔ حضرت حسن کو بھی جو خلافت مل رہی تھی، اس بنیاد پر نہیں مل رہی تھی کہ آپ سید ہیں، خلافت اس بنیاد پر مل رہی تھی کہ اس وقت آپ ہی سب سے زیادہ قابل ہستی تھے زمین پر۔ حضرت علی نے کیا کہا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کو بنا لیں؟ تو حضرت علی چاہتے تو کہتے کہ نہیں بناؤ، جیسا عمر فاروق نے کہا میرے بعد میرے بیٹے کو نہیں بناؤ۔ کیوں؟ فاروق اعظم نے جب کہا میرے بیٹے کو نہیں بناؤ، کیونکہ آپ سے بڑھ کر ماہر لوگ تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، زبیر و طلحہ تھے، کئی تھے، لیکن اب حسن سے بڑھ کر کوئی قابلیت والا نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا، نہ میں تم کو بنانے کا حکم دیتا ہوں، نہ میں تم کو نہ بنانے کو کہتا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ حسن خلافت کے قابل ہے، تمہاری مرضی، تم جسے چاہے خلیفہ بنا لو۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ سیدوں کا احترام ہے، سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اسلام میں کوئی نیچی ذات نہیں، کوئی اونچی ذات نہیں۔ تو اسلامی ماحول جب آتا ہے تو جو دین پر چلنے والا ہے کسی کو ذات دیکھ کر نہیں دیکھتا۔ اس کی بڑی مثال ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا پوزیشن کون سا رہتا ہے؟ ممبر کا پوزیشن۔ کبھی آج تک کسی مسجد میں ذات دیکھ کر کسی کو امام بنایا گیا؟ نہیں بنایا۔ سب سے پہلے کیا دیکھنا؟ جسے زیادہ قرآن کا علم ہے، اس کے بعد جسے زیادہ قرآن پڑھنے آتا ہے، اس کے بعد جو زیادہ دین پر چلنے والا ہے، یہی کرائٹیریا ہے۔ تو ذات پات کا پہلی چیز دینی ماحول آتا ہے تو یہ جو دلت جو آج بھی سفر ہو رہے ہیں، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، جو ہی یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی وہ بوجھ ان کے سر سے دین ہٹا لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج تمل بولنے والے اتنے بھائی لوگ ہیں، آج کسی کو دیکھ کر ہم کہتے کہ دلت ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں۔ رحمان بھائی، شکور بھائی، شمس الدین بھائی، اندر بھائی، ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی، بھائی رہتا سوا نیچی ذات کا بھائی اونچی ذات کا بھائی نہیں رہتا۔ جو زیادہ نمازی رہتا، جو زیادہ اخلاق والا رہتا، وہ ہمارے آنکھوں میں چمکتا۔ ہم کسے عزت دیتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے، حالانکہ ہم اتنے نیک نہیں ہیں، ہم اتنے دین پر چلنے والے نہیں ہیں۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو اللہ سے زیادہ قریب ہے اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی ذات دیکھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور اسی چیز کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک لشکر نکل رہا تھا، تو اس لشکر کو حضور نے، اس لشکر میں کون کون تھے؟ خالد بن ولید تھے، عمرو بن عاص تھے، بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، بڑے بڑے اونچے خاندان والے۔ خالد بن ولید بنو مخزوم سے ہیں، عمرو بن عاص بنو جمح سے ہیں۔ ان سب کو حضور نے ان کا ایک امیر بنائے۔ کسے؟ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، غلام کے بیٹے، جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، قریش میں سے نہیں ہیں، ان کے بیٹے اسامہ، کالا رنگ یعنی حبشیوں کی طرح تھے، عمر 18 سال کی عمر، اور کوئی خاص بڑا خاندان نہیں۔ یہ سارے لیڈروں پر بنائے، اور حضور نے ارادہ کیا کہ لشکر نکلے گا، اس لشکر کا امیر ہوگا اسامہ۔ لیکن اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے۔ تو جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے
تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اسی لشکر کو میں بھیجوں گا اور اسامہ کے ماتحت بھیجوں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اب ماحول ویسا نہیں ہے، ارد گرد لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس جھنڈے کو حضور نے باندھ دیا وہ جھنڈا نکلے گا، اور جس کے ہاتھ میں حضور نے وہ جھنڈا دیا وہی جھنڈا لے کر نکلے گا۔ وہ لشکر نکل کر بتا دیا کہ اونچی ذات، نیچی ذات، بڑا چھوٹا سب ختم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ کیوں حضور کی مرضی چلے گی؟ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، ان هو الا وحی یوحی، کہ جو بھی بولتے ہیں ان کو اللہ سے جو وحی ملتی ہے وہی یہ بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟